بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 4 کی مشق شروع کریں گے۔ سبق نمبر 4 کے اندر ہم نے فعل ماضی سے متعلق چند مباحث پڑھی تھی کہ فعل ماضی کے اوزان کیا ہیں، فعل ماضی کے صیغوں کی تعداد کیا ہے، اور پھر فعل ماضی معروف، مجہول، مثبت اور منفی کی بھی ہم نے تعریفات پڑھی ہیں۔ اسی سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سبق نمبر 4 کی مشق شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4 کی مشق کے اندر سب سے پہلے سوالات ہیں، الاسئلۃ، سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے کم عدد ابواب الثلاثی المجرد اذکرها بالتفصیل کما درست۔ ثلاثی مجرد کے ابواب کی تعداد کتنی ہے، ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں جیسے آپ نے پڑھا ہے۔ وہ 6 ابواب یوں بنتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے فعل ماضی کے اندر عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آتی ہیں، یعنی زبر بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے اور پیش بھی آتی ہے، جس کو ہم فعلا، فاعلا اور فعولا سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو 3 مختلف اوزان تو فعل ماضی کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ پھر ان تینوں اوزان کے ساتھ فعل مضارع کا آنے والا صیغہ وہ بھی مختلف حرکات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی مختلف حرکات کیسے ہوتی ہیں، آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ سب سے پہلا ثلاثی مجرد کے اندر فعل ماضی کا وزن فعلا ہے۔ اب فعلا کے ساتھ فعل مضارع کا جو صیغہ آتا ہے وہ تینوں حرکات کے ساتھ آتا ہے، یعنی مضارع کا عین کلمہ مکسور بھی ہوتا ہے، مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے۔ فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، جن کو ہم دوسرے الفاظ میں باب ضرب یضرب، نصر ینصر اور فتح یفتح کہتے ہیں۔ تو فعلا کے ساتھ فعل مضارع کے صیغے میں تینوں حرکات آتی ہیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فعلا ایک باب نہیں ہے بلکہ یہ 3 ابواب کا فعل ماضی ہے۔ تو 3 ابواب ہو گئے۔ اس کے بعد ہے فعلا، عین کلمہ مکسور ہے فعل ماضی میں، تو عین کلمہ مکسور ہو فعل ماضی کے اندر تو اس کے ساتھ بھی فعل مضارع سے 2 صیغے آتے ہیں، ایک کا عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے اور دوسرے کا عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، یعنی فعیل یفعل، فعیل یفعل، جن کو ہم دوسرے الفاظ میں باب سمع یسمع اور حسیب یحسب کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے 5 اوزان ہو گئے، 5 ابواب ہو گئے۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی کے اندر عین کلمہ مضموم ہو، یعنی اس پر پیش ہو، فعولا۔ تو فعولا کے ساتھ فعل مضارع سے ایک ہی وزن آتا ہے، وہ عین کلمہ کی ضمہ کے ساتھ، فعولا یفعل، جس کو ہم کرم یکرم باب بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہو گئے۔ پہلا باب ضرب یضرب، دوسرا نصر ینصر، تیسرا فتح یفتح، چوتھا سمع یسمع، پانچواں حسیب یحسب اور چھٹا کرم یکرم۔ تو یہ تھی تفصیل ثلاثی مجرد کے ابواب کی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال ہے کم صیغۃ للماضی المعلوم والمجہول، ماضی معلوم اور مجہول کے صیغوں کی تعداد کتنی ہے؟ وزع صیغہما الی المذکر والمؤنث والغائب والحاضر والمتکلم۔ ماضی معلوم اور مجہول کی صیغوں کو تقسیم کیجیے مذکر، مؤنث اور غائب، حاضر، متکلم کے اعتبار سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، چاہے وہ معروف ہو یا مجہول ہو۔ ان 14 صیغوں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ ان 14 صیغوں کی تقسیم ان کے فاعل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ فاعل کے اعتبار سے کیا مراد ہے؟ فاعل کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ کبھی فاعل مفرد ہوتا ہے، کبھی تثنیہ ہوتا ہے
اور کبھی جمع ہوتا ہے۔ تو تین صیغے تو واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم مذکر مؤنث کی طرف جائیں تو تین صیغے مذکر کے ہو جائیں گے اور تین صیغے مؤنث کے ہو جائیں گے، یعنی واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر۔ اسی اعتبار سے واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث۔ اچھا، اس کے بعد پھر فاعل تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت پر مشتمل ہوگا۔ یا تو فاعل خود وہ کام کر رہا ہوگا، اپنے بارے میں خبر دے رہا ہوگا، یا اپنے بارے میں فعل کی نفی کر رہا ہوگا، یا پھر بات کرنے والا یا پھر جس کی طرف آپ فعل کی نسبت کر رہے ہیں وہ حاضر ہوگا، اور یا پھر وہ غائب ہوگا۔ تو اس اعتبار سے 6 صیغے یعنی واحد تثنیہ جمع مذکر، واحد تثنیہ جمع مؤنث، یہ 6 صیغے تیسرے آدمی کے متعلق بات ہوگی، اس کی طرف فعل کی نسبت کی جا رہی ہوگی، یا پھر وہ حاضر ہوں گے یعنی آپ کے سامنے موجود ہوں گے، تو سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ 6 صیغے ہی بنیں گے، 3 صیغے واحد تثنیہ جمع حاضر اور 3 صیغے واحد تثنیہ جمع مؤنث حاضر۔ تو اس اعتبار سے 12 صیغے ہو گئے۔ آخر میں ہمارے پاس 2 صیغے بچتے ہیں جن کو ہم واحد اور جمع 2 پہ تقسیم کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کے اندر مذکر اور مؤنث کو مشترک رکھتے ہیں کہ یہ دونوں صیغے مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ 2 صیغے متکلم یعنی اس کے اندر بولنے والا یا بات کرنے والا اس فعل کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ 2 صیغے ہو گئے، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس 14 صیغے ہو گئے۔ میں خلاصتاً دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ 3 صیغے ابتدائی مذکر غائب کے لیے ہیں، اس میں واحد تثنیہ اور جمع ہوگا۔ 3 صیغے مؤنث غائب کے لیے ہیں، اس کے اندر بھی واحد تثنیہ اور جمع۔ اس کے بعد 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں، واحد تثنیہ اور جمع۔ اور پھر اس کے بعد 3 صیغے مؤنث حاضر کے ہیں، وہ بھی واحد تثنیہ اور جمع کے 3 صیغے۔ اور آخر کے اندر 2 صیغے ہیں متکلم کے لیے، بات کرنے والے کے لیے، واحد اور جمع کے اندر ہی تثنیہ کا معنی بھی مل جاتا ہے، اور یہ مذکر اور مؤنث کے اندر مشترک ہیں۔ تو یہ تھا بیان فعل ماضی کے صیغوں کی تعداد کا اور اس کی مختلف تقسیمات کا۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، ما الفرق بین ما ولا عندما تأتیان فی بدایت الماضی؟ ما اور لا میں کیا فرق ہے جب یہ فعل ماضی کی ابتدا میں آتے ہیں؟ تو ہم نے سبق کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ما اور لا کے اندر بنیادی طور پر 2 فرق ہیں۔ یہاں صاحب کتاب نے ایک مشہور فرق لکھا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ما اور لا یہ نفی کے لیے ماضی میں استعمال تو ہوتے ہیں، لیکن ما کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے اور حرف لا کا استعمال قلت سے یعنی کم ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ما یہ مطلقاً معنی نفی دیتا ہے، جبکہ لا مطلقاً معنی نفی فعل ماضی کے اندر نہیں دیتا، بلکہ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جن میں سے ایک شرط یہاں پر صاحب کتاب نے بھی ذکر کی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ حرف لا جب بھی ماضی کے اندر نفی کے لیے استعمال ہوگا تو وہ تکرار کے ساتھ 2 صیغوں پر داخل ہوگا، یعنی فعل ماضی کے 2 صیغوں کی نفی کی جائے گی۔ مثال ہم پڑھ چکے ہیں، فلا صدق ولا صلی۔ اس کے علاوہ 2 صورتیں اور بھی تھیں جو ہم نے سبق میں پڑھی ہیں کہ جب صیغہ ماضی دعا کے لیے استعمال ہو تو اس وقت بھی حرف لا استعمال ہو سکتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے، یعنی اگر یہ دونوں شرط نہ پائی جائیں تو تیسری شرط یہ ہے کہ اگر جواب قسم میں نفی کا استعمال کرنا ہو تو وہاں پر بھی حرف لا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ہماری اس مشق کے 3 سوالوں کے جوابات آپ سے ذکر کر دیے ہیں۔ ان سوالات کے اندر ہمارے سبق کا خلاصہ بھی آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔